بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک و پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے اپنے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت اور گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں باخوشی اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل، لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت اور گستاخ مالک کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جسم اطہر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشک بار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور رعب کا دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت، انشاءاللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو اس کو کہنا کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے، جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا۔ مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ اور وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق سے بیزار ہے، تو میری بات سن کر وہ بدبخت نامراد کہے مار کر ہنسنے لگا۔
پھر اس طرح بکواس کی۔ ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہوگے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہوگی۔ آخر میں گہرے رنج میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب میں ہی ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پہنچنے لگا کہ آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔